بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ۔ سارے ساتھیوں نے ماشاءاللہ حزب البار کا عمل کر لیا اور چلکاک بھی، اور روزے بھی سب ساتھیوں نے رکھے تھے یا نہیں؟ اور اعتکاف رکھے ماشاءاللہ۔ پچھلے سال تو اس دنوں میں اجتماع تھا، آج سمجھ لو کہ ہمارا اجتماع کا جو نا آخری پروگرام ہوتا کیا ہوتا، مغرب سے شروع ہوتا عصر سے اور رات کو 1-2 بجے کیا ہے ختم ہوتا۔ چلو اب اللہ کی طرف سے چیز آئی تھی تو 1 مہینہ لیٹ ہو گیا۔ اجتماع کا کام تو الحمدللہ شروع ہو چکا ہے، اور جو کام وہاں چل رہے ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ آسان کر دے ہمارے لیے سارے کام، اور سارے معاملات آسان کر دے، اور اس کے سارے کام جو ہے نا اپنے غیب سے پورے فرما دے۔ سارے ساتھی اجتماع کے لیے ذکر کرے، اس کی کامیابی کے لیے ذکر کرے، اور اللہ سے دعا بھی مانگے، کیونکہ جس سلسلے نے ہمیں اتنا کچھ دیا تو ہم اگر اس کو کچھ دے دے تو کچھ بھی نہیں۔ وہ کچھ ہو نہ میرے خواری اور ذلت کا سبب ہے، وہ کچھ ہو نہ میرے خواری اور ذلت کا سبب ہے، یہی میرا اعزاز ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ جب انسان کچھ بنتا ہے تو وہ پھر خود کچھ نہیں ہوتا، جب کچھ بنتا ہے تو خود کچھ نہیں ہوتا، اور جو لوگ خود کچھ ہو جاتے تو پھر وہ کچھ نہیں ہوتے، پھر کیا نہیں ہوتے، وہ کچھ نہیں ہوتے۔ تو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے پاس ہیلو تمہارے لیے اسپیکر کیوں بند ہو جاتا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ جو آج کل ہمارے پاس شکایت آتی ہے وہ یہ کیا مصیبت ہے، پین پہ کر یہ مسئلہ صحیح کر دو۔ کہاں پر؟ یہاں ہے، ابھی صحیح ہو گیا؟ ہاں ابھی صحیح ہو گیا۔ سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ ہمارے جو شاگرد ہوتے ہیں، خلفاء ہوتے ہیں، سلسلے کے کام کرنے والے، شروع میں تو اخلاص سے لگے رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ جب اس کو تھوڑی سی عزت ملتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کا دماغ تھوڑا سا آؤٹ ہونا شروع ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ جب اس کو اور عزت ملنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے میرے پاس پہلے سے تھا۔ کیسے تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک شاعر کہتا ہے، تھوڑا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آ کے بیٹی پہلی ہی صف میں، وہ تھوڑا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آ کے بیٹے پہلی ہی صف میں، ابھی سے اڑنے کیا لہ گئے ہو، ابھی تو شہرت نہیں ہے، ابھی سے اڑنے کیا لگے ہوں، ابھی تو شہرت نہیں ہے۔ وہ جو خاندانی رئیس ہے وہ رکھتے ہیں مزاج نرم، جو خاندانی رئیس ہے وہ رکھتے ہیں مزاج نرم، وہ تیرا یہ لہجہ بتا رہا ہے کہ تیری یہ دولت نہیں ہے۔ جو نیا امیر بنتا ہے نا تو اس کا لہجہ بھی کچھ اور، ٹک ٹاک بھی ہوتا ہے، کپڑے پہ، موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، وہ گاڑی کی چابی پہ کھولتا ہے، ایسے میں کوئی سلام، وعلیکم السلام، تو پیسہ پہلی مرتبہ دیکھا ہوتا ہے، کیا دیکھا ہوتا ہے، پہلی مرتبہ پیسہ دیکھا ہوتا ہے تو اس کا جو ہے نا دماغ کیا ہو رہا ہوتا ہے، اوپر ہو رہا ہوتا ہے، ہائی ہو رہا ہوتا ہے۔ اور جو پرانے جو خاندانی رئیس ہے، امیری شروع سے دیکھی ہے
سب کچھ دیکھا ہے، پیسہ دولت گاڑی، تو وہ اس چیز سے تنگ ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے وہ سوچتے ہیں کہ کوئی جو ہے نا غریب علاقے میں جاؤں، غریبی چیز دیکھوں، اور جو ہے نا گھوڑے کے گدے سواری کروں. کہ کس کی سواری کروں؟ گدے کی سواری کروں، کنویں سے پانی نکالوں، کنویں کے اندر پانی پیوں. تو اس کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ نرم ہوتا ہے. اس کو کوئی سلام کرتا ہے تو گپ شپ لگاتے، کیونکہ امیر لوگوں سے لوگ تھوڑے سے کیا ہوتے ہیں، دور دور رہتے ہیں، تو دوری کی وجہ سے اس کو لوگوں کا احساس ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تو احساس ہوتا ہے. تو لوگ جب اس کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، تو وہ اور زیادہ گپ شپ لگاتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں یار یہ اتنا امیر آدمی ہے اور اس کے مزاج میں کیا ہے، ایسی نرمی ہے. تو اسی طرح جس کو نسبتیں ملتی ہے کمال شیخ کی طرف سے، اور وہ نسلی آدمی ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ ہوتے دوست اور جو ہے نا کتا نسلی پالا کرو. کیا ہے؟ کہیں روڈ پہ آپ کو چھوڑ نہ دے. دوست اور کتا نسلی پالا کرو، وہ آپ کے لیے جان دے دے گا. کیا دے دے گا؟ وہ آپ کے لیے جان دے دے گا. جب دوست ہوتا ہے، اس لیے کہ دوستی کے لفظ سے ہمیں تھوڑی چھڑ ہونے لگ جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ کیونکہ آج دوست نہیں ہوتا. کیا ہے؟ بس اس وقت تک آپ کے ساتھ رہتا ہے جب تک آپ کے پاس کیا ہے، پیسہ ہے، سب کچھ. جیسے اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار اس کے اوپر حالات آ گئے، تو سائڈ پکڑنے لگ جاتا ہے. کیا پکڑنے لگ جاتا ہے؟ تو یاد رکھنا کہ کہتے ہیں کہ اصل سے جفا نہیں، کم اصل سے وفا نہیں. تو اصل جو آدمی ہوتا ہے اس سے کبھی کیا ہے، جفا نہیں ہوتی ہے. لیکن کم اصل جو ہوتا ہے تو اس کے اندر وفا نہیں ہوتی. وہ چند دن کے لیے وفا کرتا ہے، پھر بے وفا بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص تمہیں ایک لفظ سکھائے، کیا ہے، ایک لفظ سکھائے، مجھے کوئی ایک لفظ سکھائے تو میں اس کا غلام بن جاؤں گا. چاہے وہ مجھے خریدے، چاہے وہ مجھے بیچ دے، چاہے وہ کچھ بھی کرے، میں اس کا کیا ہوں، غلام بن جاؤں گا. تو یہ چیزیں بہت سامنے آتی ہیں، ہمارے سامنے بہت آتی ہیں. کیا ہے، بعد میں کہتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد سے ملا ہے، ہمیں فلاں سے ملا ہے، ہمیں وہاں سے ملا ہے، ہمیں یہاں سے ملا ہے، ادھر سے ملا ہے. پھر ان کے پیر جو ہے نا 10 پیر اور بھی نظر آنے لگ جاتے ہیں. یہ مجھے پیر ملا ہے، یہ بول. تو ملتا سب کو ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جس نے تمہیں بنایا ہے اسی کے ہاتھ میں رہو. بنانے والا ایک ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ وہ بھائی زمین پر ہل چلانے والا کسان ہوتا ہے. جب وہ اس پہ ہل چلاتا ہے، وہ زمین کو بناتا ہے، اس کے بعد جب اس کے اوپر پھل آ جاتے ہیں تو پھر ہر کوئی خریدار آتا ہے. پھر خریدار کیا ہے، آپ کو 50 خریدار ملیں گے اور 50 لوگ. تو پھر ہر کوئی بولتا ہے یہ باغ میرا ہے. کیا ہے؟ یہ باغ میرا ہے، یہ چمن میرا ہے. تو سب سے پہلے ہمارے اندر جو سب سے بڑے مسائل ہے وفا کے، ہم اپنے اندر کیا کریں، وفا کریں. کہ جس سے لیا ہے اسی کی طرف نسبت کریں، جس سے لیا ہے اسی کی طرف نسبت کرو. جب یاد رکھنا کہ جو اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈل جاؤ گے. اپنے مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. سنگ مرمر پہ چلو گے تو پسل جاؤ گے. اپنے مرکز کو نہیں چھوڑو. مرکز کو چھوڑو گے تو کیا ہو جاؤ گے، فنا ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے. جہاں سے آپ کو ملا ہے، آپ دیکھو یہ ساری چیزیں اللہ دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ ٹھیک ہی اللہ دیتا ہے، لیکن واسطے سے بلا واسطے اللہ نہیں دیتا. آج بیٹا پیدا کھڑا ہو کے باپ کو بولتا ہے، کھڑا ہو کے باپ کو یہ بولے کہ مجھے تو اللہ نے پیدا کیا، تیرے اس میں کیا اختیارات ہیں؟ ہاں، پیدا تو حقیقت میں اللہ نے کیا ہے. کس نے کیا؟ لیکن بات یہ ہے کہ کیا باپ وسیلہ نہیں تھا؟ یہ باپ ہے نا، اس کو کیسے آپ ہٹاؤ گے؟ اس کو ہٹاؤ گے آپ کا وجود ختم ہو جائے گا. آپ کا وجود ختم ہو جائے گا. پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی ہے، لیکن وسائل اور اسباب اس کا ہونا لازمی ہوتا ہے، اور بلا سبب کی کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی. وہ قدرتوں کا مالک ہے، وہ کرے، وہ الگ معاملہ. وہ رب ہے، کر کے بھی دکھائے، لیکن بلا سبب چیز نہیں ہوتی ہے. تو جو چیز آپ کو شیخ سے ملے، جو چیز آپ نے سیکھی، تو اس کو شیخ کی طرف منسوب کرے.
اچھا دو طبقے کے لوگ ہیں ہمارے پاس. کتنے طبقے کے لوگ ہیں؟ بعض تو اتنے عاجز ہے کہ ہم خود بھی پریشان ہیں ان سے. کیا ہے؟ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. بعض تو کیا ہے اتنے عاجز دکھاتے ہیں کہ حضرت کچھ بھی نہیں ہے، بس ایسے خالی پڑے ہوئے، کچھ بھی نہیں ہے. وہ ہے بھائی اپنا کام خود کرو. نہیں حضرت ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے یہ. اور بعض تو ایسے بن جاتے ہیں وہ ہمارے بھی باپ بن جاتے ہیں. ہاں وہ جن پتھروں کو ہم نے تراشا صنم، وہ جن پتھروں کو ہم نے تراشا صنم، وہ دیکھتے ہی دیکھتے خدا بن گئے ہیں. تو پھر وہ دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے سامنے بھی کیا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا یہ. تو بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہمیں سلب کا طریقہ آتا ہے بہت اچھی. جب ہم نے تمہیں سکھایا تو ہمیں بھی کیا ہے آتا ہے کہ سلب کیسے کیا جاتا ہے انسان. جس پرندے کو اڑانا جانتے ہیں نا، اس پرندے کے پر کاٹنا بھی جانتے ہیں. یا نہیں؟ ہاں وہ ایک وہ تھا پہلوان، اس نے اپنے بڑھاپے میں آنے لگا تو اس نے کہا چلو یار میں ویسی بھی بادشاہ کا پہلوان ہوں. اس نے کسی اور کو بھی وہ چیز کیا ہے سکھا دیا، اپنا شاگرد بنا دیا. تو بادشاہ کے سامنے شاگرد کی اتنی قدر و منزلت نہیں تھی، کیونکہ وہ استاذ تو استاذ ہوتا ہے، اس کی زیادہ قدر و منزلت تھی. چلتے چلتے ایک دن اس شاگرد نے بادشاہ کے سامنے اپنی قدر و منزلت بڑھانے کے لیے اس نے بادشاہ کو کہا کہ آج ہم اپنے استاد سے لڑیں گے. کیا کریں گے؟ مقابلہ کریں گے. کیا کریں گے؟ مقابلہ کریں گے. اس نے کہا یار شرم آنی چاہیے آپ کو، کیا ہے کہ آپ اپنے استاد کے مقابلے میں آ گئے. تو اس نے کہا نہیں، بس ہم مقابلہ کریں گے، کیونکہ ابھی ہمارا مقابلے کا کوئی ہے نہیں. تو چیلنج کس کو کر دیا؟ استاذ کو ہی کر دیا. استاذ کو پتا چلا کہ بھائی تمہارا شاگرد نے تمہیں مقابلے کا کیا کر دیا، چیلنج کر دیا. ٹھیک ہے بھائی، کیا ہے اچھی بات ہے. آئے تلوار کا دور تھا، تلواریں چلتی تھی، تلواروں کے مقابلے بھی ہوتے تھے، ساری چیزیں. تو دن مقرر کیا تو ایک دن استاذ بیٹھا ہوا تھا، تلوار بنا رہا تھا، یعنی یہاں تک کی تلوار بنا رہا تھا. کہاں تک کی؟ تو روڈ پہ بیٹھ کے تلوار بنا رہا تھا. تو لوگوں نے جا کے شاگرد کو کہا کہ تمہارا استاد تمہارے لیے جنگ کے لیے اتنی بڑی تلوار بنا کہ اس کے جو ہے نا قد کے موافق کیا ہے اتنی تلوار بنا. اس نے کہا چوپ. اس نے اپنے قد سے بھی بڑی تلوار بنانا شروع کر دی. کیا کر دی؟ جب لڑائی پہ آئے تو اس نے اپنی، کیونکہ بھائی میدان کا ایک اصول ہے، جب ایک مرتبہ ایک چیز کے ساتھ آپ میدان میں آگے پھر باہر تو نہیں نکل سکتے، اسی کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے لڑنا ہے. وہ اس نے اپنے قد سے اوپر تلوار بنائی اور میدان میں آ کے کھڑا ہو گیا. جب میدان میں کھڑا ہو گیا تو استاد آیا نارمل تلوار لے کے. کیا کرے نارمل تلوار لے کے آیا. اب اس نے دیکھا، اس نے کہا یار استاد نے میرے ساتھ گیم کھیل لیا. کیا کھیل لیا؟ میرے ساتھ گیم کھیل لیا. اس نے کہا ہاں بیٹا. اس نے کہا تو اس تلوار کو چلا بھی نہیں پائے گا، کیونکہ یہ تیرے قد سے اوپر ہے. جب تو اس کو چلائے گا یہ سب سے پہلے تجھے کاٹے گا. کیا کرے گا؟ تیرے جسم کو لے گی. اتنی بڑی تلوار ہے تیرے سر سے اوپر ہے، جب تو اس کو پکڑے گا گھمائے گا تو سب سے پہلے تجھے کاٹے گا. اس نے کہا استاد تم نے میرے ساتھ کیا کر دیا؟ گیم کر دی. اس نے ہار مان دی. کیا کر دی؟ وہ پتا تھا کہ ابھی میں تلوار چلاؤں گا تو سب سے پہلے میرا جسم کٹے گا. اس نے ہار مان دی. اس نے کہا بات سنو، استاد استاد ہوتا ہے. کیا ہے؟ استاد استاد ہوتا ہے. استاد کو پتا ہوتا ہے کہ کس گیم میں اس کو کیا کرنا ہے، نیچے دکھانا. استاذی نہیں دکھاؤ، ورنہ استاد اپنے اگر استاذی دکھا دے تو جس مدرسے میں تم، جس جگہ میں تم پڑھتے ہو وہاں کا وہ ہیڈ ماسٹر رہا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ طریقے اس کو بہت آتے ہیں. بات یہ ہے کہ وہ اگر اللہ سے ڈرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ کر نہیں پائے گا. کچھ کر نہیں پائے گا. سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. کرنے پہ آتا ہے تو بہت کچھ نہیں کرنے پہ آتا ہے. ایک شاگرد کو میں نے کہا بات سنو، جب ایک شخص کسی سے جادو سیکھتا ہے، کسی سے عمل سیکھتا ہے، عملیات سیکھتا ہے، کسی اور سے، ہم سے بھی نہیں، کیا ہے اس نے اس سے عملیات سیکھے، جادو سیکھے، کچھ بھی سیکھا، جادوگر بن گیا، سب کچھ بن گیا، بڑا مائی باپ بن گیا. جب ہم اسے سلب کر سکتے تو پھر کسی بھی قید کی ملی نہیں. ہاں صحیح بات ہے نا. تو اپنی باغ کی ملی ہے. کس کی ہے؟ تجھے تو 2 منٹ میں باہر پھینک دیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ محبت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں. تو محبت کی وجہ سے کیا ہے خاموش ہو جاتے ہیں. چلو
لیکن جس دن رسی کھینچی نا تو پھر اس دن تم لوگوں کی خیر نہیں ہوگی، کیا نہیں ہوگی؟ تو اپنے معاملات کو کیا کرو، درست رکھو، اپنے سسٹم کو کیا ہے، درست رکھو، اپنے جہاں سے ملا ہے، جس شیخ سے ملا ہے، بس اسی کے ساتھ سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، مد نظر تو دیکھ تو جانا نہ چاہیے، تو دیکھ اس نظر سے کر یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ کرنا چاہیے، تو سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، مد نظر تو دیکھ تو جانا نہ چاہیے، تم نے بس اپنے جانان کی طرف کیا ہے، دیکھنا ہے کہ جس نے ہمیں کیا ہے بنایا، جس نے ہمیں اللہ کا ذکر اتنا کرایا اور اس دین کے ساتھ اللہ کے ساتھ جوڑا، وہ تمہارا محسن، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ کس سے دو، احسان سے دو، ایسا نہ کرو کہ احسان کا بدلہ کس سے دے رہے ہو۔ ویسے ہمارے جو بگوڑے شاگرد بھی ہے نا، ہمارے سامنے کھڑے ہو جاتے، بات نہیں کرتے، پیٹ پیچھے کرتے، ہمارے سامنے نہیں کرتے، نہ میرے سامنے، حضرت کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں نا، پھر سر نیچے کرتے ہیں، جب ہم اس کو بولتے کہ تم نے یہ کام کیا ہے، تو نہیں حضرت ہم نے تو نہیں کیا، سامنے نہیں کرتے، سامنے سب عزت کرتے ہیں۔ اگر ہم اس سے پوچھتے، ایک مرتبہ ایک شاگرد تھا، میرے کو ملا، راستے پہ پگوڑا ہو چکا تھا، بہت باتیں سنی تھی، قدرت کی باتیں، میں گاڑی میں جا رہا تھا، میں جا رہا تھا، وہ آ رہا تھا، راستے میں ملا، میں نے اس کو اشارہ کیا گاڑی میں، ٹپ کر کے اس نے گاڑی روک دی، میں نے کہا ادھر آ، وہ آیا، ایک دم اس کا رنگ پیلا ہو گیا، میں نے کہا کدھر ہے، کہتا ہے استاد جی بس یہی، میں نے کہا آتا کیوں نہیں، کہتے ہیں استاد جی کل آؤں گا لازمی، میں نے کہا تیرے بارے میں یہ باتیں آتی ہیں، نہیں استاد جی آؤں، کیسی بات کر رہا، میں نے کہا اچھا چل کل آ جا، مجھے پتا تھا یہ نہیں آئے گا، بھاگ گئے، نہیں آئے، لیکن چلو اس ٹائم کیا ہے، خاموش رہا، کچھ نہیں بولا، تو ہے نہیں ہے، سامنے اچھے ہے، پیٹ پیچھے، تو دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا، دو رنگی نہیں کرو، کیا نہیں کرو، ایک رنگ پہ چلو، دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم یا سنگ ہو جا، یا تو صحیح سنگ دل بن جا، سنگ دل صنم تمہارے کس میں، قدموں میں نا، سنگ دل صنم تمہارے قدموں میں، تو یا تو بالکل ایک طرف ہو جاؤ، یا تو کیا ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دن میں عادت چیدر عادت آتے مت پڑھو، مذبذبین بین ذالک لا الہ اولئی ولا الہ اولانی، ایک طرف رہو، کیا کرو، کامیاب آدمی وہ ہے کہ جو اپنے اندر خامی دیکھتا ہے، کس کے اندر خامی دیکھتا ہے، ناکام آدمی وہ ہے جو دوسروں کے اندر خامی دیکھتا ہے، کامیاب آدمی کیا ہے، کس کے اندر خامی دیکھتا ہے، اپنی زندگی کو ایسا صرف نہ کرو، اپنی زندگی میں دیکھو کہ آپ لوگوں کی زندگی ہماری سب کی گزری، آپ کے آس پڑوس، آس پاس، رشتہ دار، گھر، یہ سب چیزیں آپ دیکھتے ہو، آپ دیکھو کہ یار یہ پڑوسی ہے، اس کے ساتھ یہ مسئلے ہوتے، کیوں، اس وجوہات سے، اس سے دور ہو جاؤ، اس سے کیا ہو جاؤ، یہ میرے گھر کا بھائی ہے، اس کے ساتھ یہ مسئلے ہوتے ہیں، کیوں، اس وجہ سے، اس سے دور ہو جاؤ، اس سے کیا کرو، دور ہو جاؤ، یہ میرا دوست ہے، اس کے گھر میں اس کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں، اس وجوہات سے، اس سے دور ہو جاؤ، اس سے کیا کرو، یہ میرا پیر بھائی ہے، اس کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں، اس سے کیا ہو جاؤ، ان معاملات سے دور ہو جاؤ، تو یہ سارے آپ کے سامنے زندگی میں آتے ہیں، ہاں موقع آپ کو ملتے ہیں کہ بھائی اس کے ساتھ یہ معاملات، ہاں اگر اس کی اچھائیاں ہیں اور اس کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں، آپ بھی وہ اچھائیاں، آپ کو بھی پھر ایک دماغ میں بڑھنا چاہیے کہ اگر میں بھی ان اچھائیوں پہ آؤں گا تو میرے ساتھ یہ معاملات ہوں گے، اس کے لیے آپ نے دماغ تیار رکھنا ہے، کیا رکھنا ہے، اس کے لیے دماغ کو تیار رکھنا ہے، کیونکہ یہ دنیا ہے، یہ ساری چیزیں ایک ساتھ، ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد کیا ہے، آسانی، تو تنگیاں بھی آتی ہے اور آسانیاں بھی آتی ہے، سمجھ میں آئی، تو کامیاب آدمی اپنے اندر خامیاں دیکھتے ہیں اور ناکام آدمی کس کے اندر دیکھتے ہیں، دوسروں کے اندر، جب آپ کسی کے سامنے ایک انگلی کرتے ہو تو تین انگلیاں کہاں جاتی ہیں، آپ کی طرف، تین انگلیاں کدھر آتی ہیں، آپ کی طرف، تو آپ کی یہ تین انگلیاں آپ کو اشارہ دیتی ہے کہ پہلے اپنے آپ کو ٹٹولو، کیا کرو، پھر کسی کی طرف ایک انگلی اٹھاؤ، کسی کی طرف ایک انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے تین انگلیوں کو اپنے سسٹم پہ کیا کرو، اپنے آپ کو درست کرو، تو پہلے اپنا آپ ہے، پٹھانی میں کہتے ہوئے مخکزان دے بیا جہان دے، پہلے اپنے آپ کو بناؤ، پھر کیا ہے، دوسروں کو
بنانا شروع کرو۔ تو پہلے انسان اپنے آپ کو ٹھٹولے، کیا کریں؟ من آنم کہ من دانم، میں جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں۔ ہر انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، اپنے آپ کو خوب سمجھتا ہے، تو ساری چیزیں وہ خود دیکھ کے اپنے آپ کو ٹھٹولے کہ یار یہ میری کمزوری ہے، اس کو دور کرنی چاہیے، اور یہ میری اچھائیاں ہیں، اس کو رکھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ سارے ساتھی اپنے محاسبہ اعمال کریں گے، تو محاسبہ اعمال اپنا کرے اور معافی تلافی کرے، کمزوریوں پر استغفار کرے، اور جو غلطیاں ہوئی اس پہ بھی استغفار کرے، جو نیکیاں ہوئی اس کے اوپر شکر نکالے، جو اچھے کام کیے اس کے اوپر کیا کریں؟ شکر نکالے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ جو شکر نکالتے ہیں اللہ کہتے ہیں میں اور زیادہ کرتا ہوں، جو ناشکری کرتا ہے اس کے لیے کیا کر دیتا ہوں؟ زمین کو تنگ کر دیتا ہوں، تو زمین اس کے لیے تنگ ہو جاتی ہے۔ اب اگر تم سلسلے سے ایک بندہ آتا ہے تو اپنے لیے آتا ہے، جاتا ہے تو اپنے لیے جاتا ہے، اور فقیر کو نہ کسی کے آنے کی خوشی اور نہ کسی کے جانے کا غم، نہ کسی کی آنے کی خوشی اور نہ کسی کے جانے کا غم۔ آنے کی خوشی اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ یار قیامت میں میں اپنا آپ کے جواب نہیں دوں گا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول۔ اللہ نے حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول، ہر رعایت کے بارے میں اس کے مسئول سے پوچھا جائے گا، جو اس کا بڑا ہے اس سے پوچھا جائے گا، کیا ہے؟ اس سے پوچھا جائے گا۔ جب آپ میں سے کوئی بھی سلسلے میں داخل ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قیامت میں پوچھ گچھ کس سے ہوگی؟ ہم سے۔ اور جو جاتا ہے تو فقیر میں نہ کسی کے آنے کی خوشی اور نہ کسی کے جانے کا غم اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ چلو اس کے سوالات سے ہم نکل گئے، کیا ہو گئے؟ اس کے سوالات سے جان چھوٹ گئی۔ اب اس کے بارے میں کیا سوال اللہ پوچھتا ہے کہ یہ بندہ ہم نے آپ کو دیا تھا، آپ نے اس کی تربیت کی یا نہیں؟ ایک بات یاد رکھنا، اگر باپ اپنے بیٹوں کی بچوں کی تربیت کرتا ہے اور اس کے باوجود اس کے بچے خراب ہو جاتے ہیں تو اللہ اسے نہیں پوچھے گا، کیونکہ اس نے اپنی تربیت میں کمی نہیں رکھی۔ اور اگر باپ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے اور اس کے بچے نیک بن جائے تو بھی اللہ پوچھے گا، تم نے تو اپنے معاملات میں کیا رکھی ہے؟ کمی رکھی ہے۔ تم نے تو اپنے معاملات میں کیا رکھی ہے؟ کمی رکھی ہے۔ کیونکہ نیکی تو اللہ نے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، تو یہ بات یاد رکھیں۔ تو اس لیے محنت آپ لوگوں کے اوپر، ہم اپنے آپ کو بناتے ہیں، آپ کو ساری چیزیں، ہمارا کام کیا ہے؟ بتانا۔ ہمارا کام ہے آپ کو بتانا، کرنا کس کا کام ہے؟ آپ کو۔ ہمارا کام آپ کو بتانا ہے، سکھانا ہے کہ بھائی یہ کام نہیں کرو، یہ کام کرو، یہ کام نہیں کرو، یہ کام کرو، ٹھیک ہے؟ چلنا کس کا کام ہے؟ تم لوگوں کا کام۔ اب چلتے ہو یا نہیں، اب تم بچے تو نہیں ماشاءاللہ سب بڑے، تمہیں صرف بتانا پڑتا ہے نفس کے خواہشات پہ مت آؤ، کیا ہے؟ نفس کے خواہشات پہ مت آؤ، یہ آپ کو سکھاتا ہے۔ نفس کے خواہشات انسان کو کیا کرتا ہے؟ سکھاتا ہے۔ تو نفس کے خواہشات سے دور ہو، باقی کمزوری ہے، گناہگار ہے، اللہ سے معافی مانگے اور کمزوری کے لیے توبہ کرے۔ تو آج ہم ذکر کریں گے سلسلہ سوہر وردیہ کا۔ کس کا؟ سوہر وردیہ کا۔ لا الہ الا اللہ 200 مرتبہ، الا اللہ 400 مرتبہ، اللہ 600 مرتبہ، ٹھیک ہے؟ لا الہ الا اللہ کیا کریں گے؟ 200 مرتبہ، اور الا اللہ 400 مرتبہ، اور اللہ 600 مرتبہ۔ یہ سلسلہ سوہر وردیہ کے اسباق میں پہلا سبق ہے۔ اس کے بعد سلسلہ سوہر وردیہ کے گیا ہے مراقبات ہے، تو انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم پورے سبق کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ایک سلسلہ پکڑیں گے، اور اس کو انشاءاللہ میری کوشش یہ ہوگی کہ پورے جو سلاسل ہے آپ لوگوں پر کیا کروں، تمہارے ساتھ ساتھ خود بھی طے کروں اور تمہارے پر بھی طے ہو جائے، کیا ہو جائے؟ تو ہم کبھی جب بھی جس کا اشارہ ہمارا ملا جس سلسلے کا، تو وہی ہم اٹھائیں گے۔ کیا کریں گے؟ جس سلسلے کا اشارہ ملا اور اس کو ہم، تو صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ابھی اذکار کریں گے، آج تو خیر پہ
آج تو تھوڑا صرف ذکر کریں گے کیونکہ آپ لوگوں نے ابھی حزب البحر بھی پڑھ لیا، چیلکاف بھی پڑھ لیا، کیا ہے تو تھکے ہوئے ہوں گے، پھر اعتکاف میں بھی بیٹھے ہوئے، تو یہ ہفتہ تھوڑا سا کیا ہے ہلکا سا ذکر، اگلے ہفتے پھر سب فریش ہوں گے انشاءاللہ. تو پھر ہم آپ کو پورے اسباق کرائیں گے، جتنا اس ٹائم میں جتنے سبق ہوتے چلے جائیں گے اس سلسلے کے سبق کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. ابھی 12 تصویر پڑھیں گے، جس کے جو کام ہیں وہ اپنے کام کا خود تصور کرے. ہمارا کام ہے ذکر کرنا اور دعا کرے، ہم بھی اس کے لیے ذکر میں دعا بھی کریں گے اور اس کے کام کی طرف، سب کے کاموں کی طرف ہم توجہ بھی دیں گے. تھوڑا سے ایک لائٹ جلا دیا کرو، گوپ اندھیرا نہ کرو، کچھ بھی نظر نہیں آتا. ہلکی سی یہ والی لائٹ ہے نا، یہ چھوٹی والی لائٹ، باقی بند کر دو. یہ بٹن رکھا ہو بلا بس، اور بند کر. تو کیا کہہ رہے تھے میں، تو سارے ساتھی اپنے جو بھی ان کے کام ہے، حاجات ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اس میں اپنے حاجات خود مانگے، اس ذکر میں نیت کرے. سب کے حاجات بھی انشاءاللہ جو بھی معاملات ہے ایک ساتھ نیت کرتے ہو تو اللہ ایک ساتھ کام کرنا شروع کر دے گا. اگر ایک ایک کر کے کرتے ہو تو بھی بڑے ٹائم ہے. اگر آپ روز آتے ہو ایک ایک کام ہوتا رہے گا تو ایک ایک کام نکل جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ تو ایک ایک کام نکل جائے گا. کیونکہ ماشاءاللہ اتنے 50 ساتھی ہے تو کوئی نہ کوئی تو اللہ والا ہوگا نا، اس کی دعا قبول ہو جائے گی تو سب کی بگڑی کیا ہو جائے گی، بن جائے گی. تو یہ تو کوئی نہ کوئی تم میں سے ہوگا اللہ والا، تو وہ ذکر کرے گا، اس کی دعا قبول ہو جائے گی، دوسری کی بھی بگڑی بن جائے گی. اور اپنے تو جو بھی ساتھی ہے سب ساتھی اپنے بھی اور جتنے اس مجلس سے حاضر مجلس سے سب کی نیت کرے، ساتھ میں ہماری بھی نیت کرے کہ اللہ ہمارے بھی سارے بگڑیاں بنا دے. تو اپنے کیونکہ دوسرے کی دعا، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. کیا ہے؟ جب آپ دعا کرو گے تو اپنی کسی اور کی دعا جب قبول زیادہ ہوتی ہے، جلدی تیزی سے قبول ہوتی ہے. غائب کی دعا غائب کے لیے قبول ہوتی ہے. جب آپ کی دعا دوسرے کے لیے قبول ہوتی ہے تو ساتھ میں ٹوچن اپنا بھی لگا دینا. ٹوچن کیا لگا دینا؟ تو ساتھ میں تمہاری بھی کیا ہو جائے گی، قبول ہو جائے گی ٹھس کر کے. تو اس کی بھی بگڑی بن جائے گی اور آپ کی بھی بگڑی بن جائے گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بعد میں ساتھی یہ نہیں بولے میرے یہ معاملات ہے، یہ معاملہ، اپنے سارے معاملات ہی حل کرو، بس اس ذکر میں کیا کرو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. راہ وفا میں بڑھتا جا، قرب کے زینے چڑھتا جا، ہر دم شوق سے پڑھتا جا. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ. الا اللہ 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 الا اللہ
إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 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 الله
اللہ جل جلالہ عم نوالہ. ابھی یہ لائٹ بند کر، 5 منٹ مراقبہ کرنا ہے. یہ تصور کرنا کہ افعال تجلیات کا جو فیض آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر جاری کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے آدم علیہ السلام کے قلب پر جاری کیا، آدم علیہ السلام کے قلب سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب پر جاری کی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب سے پیران کبائر کے قلب پر جاری کی، پیران کبائر کے قلب سے میرے شیخ کے قلب پر جاری کی، میرے شیخ کے قلب سے میرے قلب پہ جاری فرما دیجیے. اللہ چل اللہم صلی اللہ. لائٹ کھول دیں، لائٹوں کھول دو بس. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل ابراہیم. یا اللہ ہمارے صغیر و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، لیکن بندے تیرے. یا اللہ تو ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری تمام ضروریات کو، حاجات کو غیب سے پوری فرما. یا اللہ ہماری اس حاضر مجلس میں جتنے لوگ کے حاجات ہیں، ضروریات ہیں، پریشانیوں کو ختم فرما دے، ضروریات اور حاجات کو پورا فرما دے. یا اللہ جن کے اولاد نہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ جن کے رشتے نہیں، یا اللہ ان کے رشتے عطا فرما. یا اللہ جن کے روزگار نہیں ہے ان کو حلال روزگار عطا فرما. یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ہمارے اس مجلس حاضرین مجلس میں سے، یا ان کے رشتہ دار، ہمارے رشتہ دار، کوئی بھی ہم میں سے کوئی بھی بیمار ہو، یا اللہ سب کو شفا یاب کر دے. یا اللہ سب کو شفا. یا اللہ جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اللہ علاج کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی شفا یاب کر دے.
یا اللہ ہماری شفا اپنے قرآن میں رکھ دے، یا اللہ ہم سب کی شفا اپنے قرآن میں رکھے۔ یا اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے بندے ہیں، یا اللہ تو خالق ہے، تو سب کچھ جانتا ہے، یا اللہ بن مانگے سب کچھ عطا کر دے، یا اللہ بن مانگے سب کچھ عطا کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ اللہم انت السلام علیکم۔ اچھی بات ہے۔